بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان سے پاکستان یہ کتاب ہے۔ کچھ روز پہلے میں نے ایک اس میں سے اقتباس پڑھ کے آپ کو سنایا جس میں تھا کہ میں تیری پیڑنا۔ آج اسی کتاب میں سے اسی چیپٹر میں سے میں ایک اور آپ کو صفحہ پڑھ کے سناؤں گا جو کہ رام آنند ساگر سے منسوب ہے اور اس کا موضوع ہے انسان کے شکاری۔ کہتے ہیں کہ کئی مسلم گاڑیوں کے ساتھ مشرقی پنجاب میں جو کچھ کیا گیا وہ بھی کم ہولناک نہ تھا۔ گاڑیوں سے مراد ان کی ٹرینیں ہیں جو زمانے میں اسپیشل ٹرین چلتی تھی ہندوستان سے پاکستان مسلمانوں کو لانے کے لیے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کئی مسلم گاڑیوں کے ساتھ مشرقی پنجاب میں جو کچھ کیا گیا وہ بھی کم ہولناک نہ تھا۔ ان میں سے ایک گاڑی کے 13,000 انسانوں میں سے صرف 15 بچے تھے، اور وہ بھی لاشوں کے نیچے دب جانے کے باعث۔ ان 15 نے بے حد بھوک اور پیاس کے سبب فرش پر جمے ہوئے اپنے بھائیوں، بیویوں اور بچوں کے خون کو چاٹا تھا، اپنے بدن میں دانت کاٹ کر خون چاٹا تھا۔ انتہا یہ کہ کئی روز پیاسے رہنے کے بعد آخر انہوں نے ایک دوسرے کے منہ میں پیشاب کیا تاکہ حلق تو تر ہو سکے۔ جلندھر میں ایک ڈاکٹر کی لڑکی نے اپنی چھوٹی بہن اور باپ کے ساتھ 20 گھنٹے تک ہندو اور سکھوں کے ایک بکھرے ہوئے ہجوم کا مقابلہ کیا۔ 20 گھنٹے وہ تینوں ایک ریوالور اور 2 رائفلوں سے لڑتے رہے، لیکن انہیں آخرکار ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ڈاکٹر کو باہر لایا گیا تو ایک جوان گبرو آگے بڑھا۔ اس نے کہا، اسے چھوڑ دو، یہ میرا شکار ہے، اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک بوجھل کھانڈے کا ایک بھرپور ہاتھ ایسا مارا کہ کھانڈا ڈاکٹر کی کھوپڑی کو چیر کر چھاتی کہ ایک طرف سے ہوتا ہوا ایک کولہے کے قریب سے نکل گیا اور پھر قریبی دیوار میں جا کر ایسا لگا کہ کند ہو گیا۔ ڈاکٹر کے دونوں ٹکڑے زمین پر اس کے قدموں میں پڑے تھے اور وہ اپنے کند کھانڈے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، اگر تم اتنے ہی نرم تھے تو پہلے کہتے، میں اپنا کھانڈا ہی خراب نہ کرتا۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں کو باہر لا کر ان کے متعلق کئی طرح کی اسکیمیں مرتب کی گئیں، لیکن دونوں لڑکیاں بڑے بہادرانہ انداز میں خاموشی سے کھڑی رہیں۔ آخر میں نے کہا گیا کہ جے ہند کا نعرہ لگائیں، لیکن انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ہم لڑائی ہارے ہیں، آپ کا جو جی چاہے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن خود ہمیں کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ ایک 10 سال کا ان کا چھوٹا سا بھائی بھی تھا جو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ میری بہنیں جو کبھی بے پردے کے بغیر مردوں کے سامنے نہیں گئی تھیں، آج کس ڈھٹائی سے ہڑبڑ باتیں کر رہی ہیں۔ آخر انہیں ننگی عورتوں کا ایک فاتحانہ جلوس کے آگے چلنے کو کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ جو ننگی عورتوں کا فاتحانہ جلوس ہے اس کی کسی اور وقت ذکر کریں گے۔ انہوں نے زمین پر گھسیٹے جانا منظور کر لیا، لیکن اپنی رضا سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ آخر میں کسی نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ان کے کپڑے بالکل چیر دیے اور وہ دونوں بالکل اریاں کر دی گئیں۔ پھر جب ان کی سرکشی نے نہ دب سکی تو ایک نوجوان نے تیش میں آ کر اپنی تلوار کی نوک بڑی لڑکی کی شرمگاہ میں اس طرح ٹھونس دی کہ وہ جسم کو چیرتی ہوئی لڑکی کے پیٹ تک اتر گئی۔ اسی وقت چھوٹی بہن کو ایک اور نے سڑک پر لٹا لیا تھا اور کھلے عام کئی بہادروں نے وہیں داد عشرت دی۔ یہ دیکھ کر چھوٹا بچہ چلایا اور اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو کسی نے لوہے کی ایک کند سلاخ اس کے پیٹ میں زور سے کھبو دی کہ وہ اس پر معلق ہو گیا۔ یہ واقعہ سنا کہ مقصد ہندوستان پاکستان کے اختلاف کو جگانا نہیں ہے۔ وہ وقت تھا، وہ وقت دشمنی کا تھا، وہ وقت غصے کا تھا، انتشار کا تھا، لیکن ایک دشمن دوسرے دشمن کے اوپر وار کر رہا تھا، اس کی روح کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، طیش تھا، غصہ تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ یہ بات ہے سن 47 کی۔ اب تو تقریباً 65 برس گزر گئے۔ آج پاکستان کو ہم کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیوں وہ سر چھاتی کے اندر ہم کلہاڑیاں مار رہے ہیں؟ کیوں تلوار سے ہم ایک دوسرے کی روح کاٹ رہے ہیں؟
کیوں ہم بسیں روک روک کے ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں اندھا دھند؟ کیوں ہماری گلی نالوں سے لاشیں مل رہی ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ واقعات سنتے ہیں کہ اس گروہ نے اس گروہ کے لوگوں کو زندہ دفنا دیا، گلے کاٹ دیے، خونم خون کر دیا، ڈرلیں چلا دیں؟ یہ وحشی پنا آج ہم میں کیوں ہے؟ آج یہ غصہ، خوف، دہشت انتشار کیوں ہے؟ اگلے روز میرے ایک جاننے والے کے بھانجے کو، جو کہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پہ سو رہا تھا، کسی نے اینٹ اس کے سر پہ مار کے اس کو تقریباً قتل کر دیا۔ وہ اس کی قسمت تھی کہ آج بیچارہ زندہ ہسپتال میں پڑا تڑپ رہا ہے۔ لیکن وہ کیا کیفیت تھی جب ایک شخص دوسرے انجانے شخص کو پتہ بھی نہیں کون ہے، ایک اینٹ اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ دے مارتا ہے۔ وہ وحشی پنا ہمارے اندر کہاں سے آیا؟ وہ تو ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ کسی اور کے کہنے پہ، کسی اور کی دشمنی پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو ہم آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہے، ہم اپنے احتساب کے خود ذمہ دار ہیں، ہماری سوچ آزاد ہے، ہماری روح آزاد ہے۔ کیا پاکستان اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ یہاں پہ مسلمان کا گلا کاٹے؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ ان قربانیوں کے بعد یہ قیمت تھی پاکستان بنانے کی، یہ قیمت اس لیے دی گئی تھی کہ آج میں اور آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں؟ سوچنا یہ ہے کہ تب تو ہم محکومی سے آزادی لے رہے تھے، کیا اب ہم دوبارہ محکوم بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ غلام بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح کو ہتھ کڑی لگا دی جائے؟ یا ہم اپنی آزادی کو پہچان کے آگے ایک آزاد ملک کی طرح، خود مختار ملک کی طرح سینہ تان کے جینا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ایک مسلمان آزاد ملک ہیں؟ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ سوچنا بھی آپ ہی نے ہے اور میں نے ہے کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں یا دوبارہ غلام بننا چاہتے ہیں۔